ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارے کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں کوئی چیز نظر آئی۔ اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ پتھر کا ایک بت تھا۔ لکڑہارے نے اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ لکڑہارے نے سوراخ کے ارد گرد سے مٹی ہٹائی تو اسے ایک بہت بڑا خزانہ نظر آیا۔ لکڑہارا اتنے بڑے خزانے کو تنہا نہیں اٹھا سکتا تھا، چنانچہ اس کو ڈھانپ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک سوداگر سے ہوئی جو کہیں اپنے مال فروخت کر کے آ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 6 اونٹ تھے۔ لکڑہارے نے سوداگر سے کہا، مجھے جنگل میں بہت بڑا خزانہ ملا ہے اور میں تمہیں صرف ایک شرط پر اس جگہ لے جاؤں گا۔ سوداگر نے بڑی بے صبری سے کہا، جلدی بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، جتنے اونٹ اس خزانے میں سے بھرو ان میں سے آدھے مجھے دے دو گے۔ سوداگر نے جھٹ سے بولا، میں تمہیں آدھے اونٹ دے دوں گا، تم مجھے وہاں لے چلو۔ لکڑہارا رضامند ہو گیا اور اسے جنگل میں لے گیا۔ لکڑہارے نے سوداگر کو خزانے کی جگہ دکھائی اور سارے اونٹوں پر خزانہ لاد دیا۔ اس جگہ سے ایک چھوٹی سی ڈبی میں قیمتی لال بھی ملا جو لکڑہارے نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ حسبِ وعدہ سوداگر نے خزانے کے 3 اونٹ لکڑہارے کے حوالے کر دیے۔ کچھ دور جا کر سوداگر کو خیال ہے کہ خواہ مخواہ نصف حصہ لکڑہارے کو دے دیا، اگر اسے کم اونٹ بھی دیتا تو یہ مان جاتا۔ یہ سوچ کر اس نے لکڑہارے سے کہا، اے پیارے لکڑہارے، بے شک میں نے تمہیں آدھے اونٹ دے دیے ہیں، مگر آپ کے لیے تو 2 اونٹ بھی کافی ہیں۔ اگر آپ مجھے 1 اونٹ مزید دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ لکڑہارے نے کہا، جناب، آپ 1 اونٹ مجھ سے لے سکتے ہیں، میرے لیے تو 2 بھی کافی ہیں۔ سوداگر نے اونٹ ملنے پر اس کا شکریہ ادا کیا، مگر لالچ نے اسے چین نہ لینے دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سوداگر نے پھر لکڑہارے سے کہا، بابا جی، آپ تو درویش آدمی ہیں اور میں ٹھہرا دنیا کا کتا، باقی 2 اونٹ بھی مجھے دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو دعائیں دیں گے۔ لکڑہارے نے کہا، میرے بھائی، اگر تو میں نے تمہیں باقی 2 اونٹ بھی دے دیے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ سوداگر نے اسے جواب دیا، میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ لکڑہارے نے وہ 2 اونٹ بھی سوداگر کو دے دیے۔ سوداگر میں لالچ کی انتہا ابھی بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑہارے سے وہ رقم بھی واپس لے لے اور جنگل میں دفن باقی خزانہ بھی حاصل کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ خزانے کے 6 اونٹ اپنے نوکروں کو دے کر خزانے کی تلاش میں جنگل کو نکل پڑا۔ خاصی دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی اس کو خزانہ نہ ملا، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ایک شیر ادھر آ نکلا۔ سوداگر بھاگنے کی کوشش کی مگر شیر نے ایک ہی چھلانگ لگا کر سوداگر کو دبوچ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سوداگر کا لالچ اسے لے ڈوبا، جس سے اس کی جان چلی گئی اور اس کا مال و اسباب بھی دنیا میں ہی رہ گیا۔ جی تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے لالچ نہیں کرنی چاہیے اور آپ کے نصیب کا لکھا آپ کو مل کر ہی رہتا ہے۔